جامعہ سلفیہ میں جب میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاد محترم قاری عبدالرحیم جلال پوری رحمہ اللہ وہ رضا آباد میں فیصل آباد میں رہتے تھے، تو وہاں سے بس پر سوار ہو کر جامعہ سلفیہ آتے تھے۔ تو وہ سٹاپ پر جب بس سے اترنے لگے نا، ایک پاؤں ان کا پائیدان پر تھا اور ایک پاؤں زمین پہ بھی رکھا ہی، تو بس والے نے بس چلا دی۔ وہ بیچارے وہاں گر گئے، پاؤں ان کا ٹائر کے نیچے آ گیا تو ہڈی ٹوٹ گئی، اسپتال میں ایڈمٹ ہوئے۔ تو چودھری یاسین ظفر صاحب حفظہ اللہ جو جامعہ سلفیہ کے پرنسپل ہیں، تو چودھری صاحب نے طلباء کو جمع کیا اور یہ خبر دی اور ساتھ بتایا کہ خون کی ضرورت ہے، تو کچھ طالب علم تیار ہو جاؤ۔ میں بھی چلا گیا، میرے ساتھ ایک بھائی رفیق نام ہے ان کا، بوپڑا کلاں، یہ گجرانوالہ کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں کے تھے۔ تو اکٹھے ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ ہم دونوں کا نمبر خون کا گروپ مل گیا، بی پازیٹیو تھا۔ خون دیا ہم نے شیخ کو۔ تو واپس جب جامعہ سلفیہ آئے تو چودھری یاسین ظفر صاحب نے ہمیں 500 روپیہ دیا کہ بیٹا آپ نے خون دیا ہے تو کمزوری ہو جاتی، کوئی فروٹ وغیرہ لے کر یا جوس پی لینا۔ تو مولانا ضیاء الرحمن فاروقی اس وقت سپاہی صحابہ کے بڑے معروف آدمی تھے، بڑے اچھے ان کے یہاں خطیب تھے، تو ان سے بھی کچھ الیک سلیک تھی۔ تو میں ان کو ملنے گیا تو ان دنوں وہ پھر خمینی کی کئی کتب کے حوالے دیا کرتے تھے، جن میں ایک الحکومت الاسلامیہ تھی۔ تو ایران سے کتابیں وہ آتی تھیں، پاکستان سے عام طور پر نہیں مل رہی تھیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت میں یہ جو کتابیں چند ایک مجھے چاہیے تو مل سکتی ہیں؟ کہتے بیٹا مل جائیں گی۔ تو میں نے 500 روپیہ ان کو دیا، میں نے کہا یہ حضرت رکھیں تو مجھے اس کی کتابیں منگوا دیں۔ تو اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ان کتابوں میں میرا خون بھی شامل ہے۔ تو یہ مجھے کتابوں کے ساتھ بڑی دلچسپی اور جنون کی حد تک کتاب سے محبت ہے۔ کتابیں حاصل کرنے کے لیے تو میں نے بہت سفر کیے ہیں۔ ایک دفعہ میں نخبۃ الفکر جو اصول حدیث کی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو کوئی شروحات بھی ساتھ ساتھ دیکھتا تھا۔ تو ایک کتاب میں میں نے بہجت النظر علامہ ابوالحسن سندھی رحمہ اللہ کی جو شرح ہے اس کا حوالہ پڑھا، تو میں نے اصل کتاب کی تلاش شروع کر دی کہ پوری کتاب کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں فوائد نظر آتے ہیں۔ پھر میں اس ایک کتاب کے اصول کے لیے کم از کم 3 مرتبہ جو ہے وہ میں پشاور گیا ہوں، قصہ خانی بازار، جیلم سے چھٹی جس دن ہونی میں نے پشاور چلے جانا۔ تو تینوں سفروں میں خالی ہاتھ واپس لوٹا، کہیں سے وہ کتاب نہ ملے۔ پھر ایک دن بائی چانس میں پشاور گیا تو قصہ خانی بازار چلا گیا، تو ایک خان صاحب دکان کا دروازہ کھول کے گیٹ دروازے کے پاس ہی پرانی کتابوں کا ڈھیر لگائے بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے پوچھا تو کہتے ہیں یہ فروخت کرنے کے لیے ہے۔ تو میں پھر بیٹھ گیا اور کھنگالنی شروع کر دی، تو بڑے سائز کی وہ گتے کی جلد تھی اور اس کے اوپر سفید کپڑا مٹیالے رنگ کا ہو چکا تھا، وہ جلد پہ چڑھا ہوا۔ میں نے کھولا تو وہ بہجت النظر علامہ سندھی کی، تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ سارے سفروں کی تھکاوٹیں اور اخراجات جتنے میں نے کیے تھے، حالانکہ وہ کتاب کی قیمت اتنی نہیں تھی جتنے میں نے سفر کر کے اس کتاب کو حاصل کیا۔ تو اس کے بعد مجھے دلی طور پر سکون ہوا کہ مجھے جس کتاب کی یا جس گوہر نایاب کی تلاش تھی وہ اللہ پاک نے مجھے عطا کر دیا۔ الحمدللہ میں نے جو کتابیں لکھی ہیں جو طبع ہوئی ہیں وہ 31 ہیں، اور بہت ساری وہ ہیں جو تو وقتی طور پہ لوگوں کے اعتراضات، سوالوں کے جواب تھے، کچھ وہ ہیں جو طبع ہو رہی ہیں۔ بہت ساری کتب ہیں جن پر تقاریض میں نے لکھی ہیں، وہ مجھے بھی یاد نہیں ہیں۔ تو تحقیق شدہ بھی کتابیں میری الحمدللہ کافی ہیں۔ مشہور کتابوں میں آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں 3 جلدوں میں، آپ کے احکام و مسائل 2 جلدوں میں، تفہیم دین جو ہے 1 جلد میں، مقالات ربانیہ 1 جلد میں ہے۔ تو اسی طرح مسئلہ تکفیر اور اس کے اصول و ضوابط وہ 1 جلد میں ہے۔ توحید پر ایک کتاب تھی وہ 1 جلد میں ہے۔ اسی طرح پردے کی شرعی حیثیت پر ایک کتاب لکھی تھی، اور چھوٹے چھوٹے مقالات ہیں مختلف مضامین کے اوپر، رسائل ہیں۔ تو تقریباً 31 کتابیں ہیں۔ تو الحمدللہ کچھ وہ ہیں جن کی میں نے تحقیقات کی لیکن چھپی نہیں ہیں، وہ پڑھی ہوئی ہیں کتابیں۔ کچھ تراجم کیے ہیں، وہ بھی کافی سارے پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دین کے ساتھ
लगन ذوق اور دیا हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटियों के लोग भी थीसिस लिखने के लिए जब किताबों की ज़रूरत पड़ती है हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। कई जजेस भी मेरे पास बाज़ औक़ात डिस्कस करने के लिए आ जाते हैं, वकला भी आ जाते हैं। तो मेरी लाइब्रेरी में कोई रत्बो याबस नहीं है, यानी जितनी भी ये किताबें हैं ना सब मुंतखब शुदा और जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे उसूल हदीस है ना, तो उसूल हदीस में ख़तीब बगदादी का एक बहुत बड़ा किरदार है। और ये अब ये ऊपर ये किताबें देख रहे हैं, अल-किफ़ाया, मुवज़्ज़अ व हामिल जम व तफ़रीक़, ये जितनी लाइन पूरी है ना ये सारी ख़तीब बगदादी की कुतुब हैं। मदारस में पढ़ाई जाने वाली किताबों में तदरीबुर रावी, ये उसकी शुरूहात, शरह नुख़बतुल फ़िक्र, ये सारी लाइन उसकी शुरूहात हैं। अल्फ़िया इराक़ी और उसकी शुरूहात हैं। यानी कि जो बेसिक बुनियादी कुतुब है ना, जो मर्जा समझी जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकतबे में हैं। और कोई नई किताब आ जाए मार्केट में और मुझे पता लग जाए तो मैं उतनी देर समझो बीमार रहता हूँ जब तक वो मेरे मकतबे में पहुँच नहीं जाती। तो बड़ी बड़ी नादर कुतुब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं। कुछ कलमी नुस्खे भी हैं जो हाथ के लिखे हुए होते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस मकतबे में पड़े हुए हैं। तो उनके भी हुसूल में मैंने बड़ी तगोदो की है। उर्दू किताबें ख़ास तौर पे उर्दू अदब के लिए ना, शुआरा की किताबें, नावल्स भी जो संजीदा किस्म के हैं वो बहुत फ़ायदा देते हैं। एक आलिम को उर्दू लिखने के लिए अच्छी खासी जो है ना उर्दू आनी चाहिए। और उर्दू अदब के लिए फिर ज़्यादा जो शुआरा का कलाम होता है ना, उसमें बड़ी फसीह ज़बान होती है। अरबी भी जब हम पढ़ते हैं तो मुतनब्बी, हमासा, मकामात क्यों पढ़ते हैं? ये शुआरा की जो किताबें हैं तो इसमें अरबी अदब बहुत होता है। तो हर ज़ुबान का अदब सीखने के लिए उसकी शायरी जो है उसको भी देखना चाहिए, नावल भी उस ज़बान में जो वो पढ़ने चाहिए। हमारे पास इसका भी एक पूरा रैंक जो है नावल के ऊपर और तारीख़ी कुतुब जो हैं उर्दू अदब जिनमें बहुत ज़्यादा मौजूद है।